تو شام کو جب خان صاحب نے اعلان کیا لانگ مارچ کا تو وہ کہتی میں جا رہی ہوں، تو میری بیٹی کہتی ہے اب اماں باپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہتی میں جاب چھوڑ دی ہے، تو اکثر ہنس کے کہتی تو میں نے کون سا استعفیٰ دی ہے؟ تو کہتی ہے بس میں جا رہی ہوں، میں نے کچھ 6-7 بریکنگ کرنی ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تو میں کہا پتہ کہ وہ خود ایک بریکنگ بن جائیں گی۔ بیوی وہ ایسی بیوی تھی کہ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، مل گیا تو شکر کیا، نہیں ملا تب بھی شکر کیا ہے۔ بس اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جب میری برتھ ڈے ہے نا تو مجھے مہنگا نہیں سستا گفٹ لے کے دینا، اس کے علاوہ مجھے سارا کچھ نہ دو۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور امید نو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ خاتون صحافی صدف جو کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر حادثاتی طور پر کچلی گئیں۔ یقین جانیے اس وقت جو صحافتی حلقے ہیں ان کی فضا بڑی سوگوار ہے۔ یہ واقعہ پیش کیسے آیا اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کچھ چند چیزیں ہمارے گوش گزار کیں، اور وہ یہ معاملات یہ تھے کہ پرسوں جو قافلہ جا رہا تھا وہ بڑا سلو چل رہا تھا، اور پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے یہ ایک انٹیمیشن تھی، ان کی طرف سے ایک احکامات تھے کہ ٹائم پہ پہنچا جائے اور دن کی روشنی میں پہنچا جائے۔ تو پرسوں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، لیٹ پہنچا قافلہ، جو اس کی جو ڈیزگنیشن، جو اس کا جو ڈیسٹینیشن تھی، جو منزل تھی وہاں پر۔ تو کل بھی قافلہ اپنے معمول کے مطابق سلو چل رہا تھا۔ اچانک جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے سپیڈ تھوڑی سی تیز ہوئی، اور سپیڈ تیز ہونے کے ساتھ جو رائٹ لیفٹ کنٹینر کے ساتھ جو لوگ جو ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحافیوں کی جو مومنٹس بھی ہیں وہ کرواتے ہیں، خان صاحب کو نیچے اتارنا، خان صاحب کو اوپر لے کے جانا، یہ تمام تر صورتحال میں ٹائیگر فورس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے ہی قافلے کی سپیڈ تیز ہوئی، کنٹینر تیز ہوا، تو کچھ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح خاتون صحافی صدف بھی جو ہے وہ بھی پیچھے بھاگ رہی تھیں، لیکن اسی دوران واللہ عالم وہ جو سڑک کے درمیان ایک ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس پر چل رہی تھیں، اور وہاں سے ان کا پیر پھسلا۔ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی انہیں دھکا دیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، لیکن یہ جو معاملہ ہونا تھا اس مارچ کی نظر جس نے ہونا تھا وہ حقیقی آزادی مارچ کہا جا رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں آزادی ملی، فکروں سے آزادی ملی، تو خاتون صحافی جو ہے اسے اس سارے معاملے سے آزادی مل گئی، اور وہ صحافت جو ہے جس کے لیے اپنے فرائض ذمہ داریاں انجام دے رہی تھیں اسی دوران جو ہے وہ شہادت انہیں مل گئی۔ تو اصل کہانی ہم نے آپ تک پہنچائی جو ہمیں بتایا گیا۔ مزید جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں صدف کی زندگی کے بارے میں، کہ صدف جو ہے کس طرح، کتنے بچے ہیں ان کے خاوند سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، صدف نعیم کے خاوند میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صدف بطور بیوی کیسا آپ نے انہیں پایا۔ بطور جرنلسٹ تو وہ ہم نے بڑی باتیں سنی، بطور بیوی کیسا آپ نے صدف کو پایا؟ بیوی وہ ایسی بیوی تھی کہ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، مل گیا تو شکر کیا، نہیں ملا تب بھی شکر کیا ہے۔ بس اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جب میری برتھ ڈے ہے نا تو مجھے مہنگا نہیں سستا گفٹ لے کے دینا، اس کے علاوہ مجھے سارا کچھ نہ دو۔ وہی ہوتے تھے، اور یہاں اس کا یہ ہوتا تھا کہ میرے بچے کچھ بن جائیں۔ مجھے یہی کہتی تھی کہ اپنا لاپرواہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے، اب بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں، میں گھر پر نہیں ہوتی، تو میں نے کسی نہیں سی غصے میں گھر بیٹھ جانا ہے تاکہ میں بچوں کو لک آفٹر کر سکوں۔ تو وہی ہوا ہے کہ 7 دن یہ دفتر ہی نہیں گئی۔ تو شام کو جب خان صاحب نے اعلان کیا لانگ مارچ کا تو وہ کہتی میں جا رہی ہوں، تو میری بیٹی کہتی ہے اب اماں باپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہتی میں جاب چھوڑ دی ہے، تو اکثر ہنس کے کہتی تو میں نے کون سا استعفیٰ دی ہے؟ میں ویسے کیا کر رہی ہوں، کل سے میں نہیں آؤں گی۔ تو کہتی بس میں جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ میں نے کچھ 6-7 بریکنگ کرنی ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تو میں کہا پتہ کہ وہ خود ایک بریکنگ بن جائیں گی۔ مطلب اپنے کام کو لے کر بڑی پیشنیٹ، وہ جنونی تھی، گھر آ کر بھی نا ہر ایک کو، میرے بھائیوں کو، میری بھابھیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بتا رہی ہوتی ہے آج میں نے یہ کیا، آج فلاں کنٹریو کر لیا، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے اس طرح ہو گیا، میرے ساتھ فلاں ہو گیا۔ وہ ایک کو گھر آ کر بتاتی تھی، تو سب گھر والے یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھابھی تسی پاگل ہی گئے ہو کہ تسی آپ تو انی محنت کرتے ہو تو تمہیں وعدہ حاصل کی ہے۔ کہتی نہیں، کہتی تھی وہ میرے بھائی کو کہ دیکھ لینا ایک دن مجھے جو حاصل ہوگا نا دنیا دیکھی گی۔ اچھا نعیم بھائی، آپ خود بھی
بھی صحافی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کے جو حقوق ہیں ان کو کس حد تک مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ جو اب جب اپنے پہ بات آئی ہے تو کس طرح دیگر صحافیوں نے کس طرح آواز اٹھائی، اس حوالے سے کیا؟ سر پہلی بات تو کہ صحافیوں کو کوئی حقوق ہے ہی نہیں. یہاں پر نہ ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے صحافی ہیں، یہ نون لیگ کی ہیں، یہ پیپل پارٹی کی. بس جن کی حکومت آتی ہے وہ صحافی تر جاتے ہیں. آپ جیسے جو ہیں وہ سارے دن دھکے کھاتے رہتے ہیں. اینڈ میں جو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، جو ہوا صدر کے ساتھ آپ یہ لوگ صاحب اینڈ میں یہی ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹی فوٹو لگتی ہے کہ جی فلاں صحافی شہید ہو گئے، بس اس طرح وہ کچھ نہیں ہے. بڑا رجسٹرڈ ہوا ہے یہ معاملہ، صحافیوں نے آواز اٹھائی ہے، چند یوٹیوبرز نے آواز اٹھائی ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھیں؟ سر یہ آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے کہ آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے، یا ہمارے لیے آپ یہ نے آپ کی آواز نہیں، ہمارے ہم لیے سب کی پیچھے ہیں، آواز ہے، مستقبل میں آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے، یا آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. یہ سب سے ایک اچھی بات ہے کہ چلے جی مجھے اس چیز خوشی ہوئی ہے کہ صحافی کمیونٹی ایک ہے کہ یعنی اگر کسی کو کچھ ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا، جو فیلڈ کا صحافی ہے نا اسے اکنالج نہیں کیا جاتا، البتہ جو فیلڈ کا صحافی ہے صحیح معنوں میں ریڑھ کی ہڈی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا لگتا ہے کہ اب جو اس سانحے کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے پاس نہ کیمرہ مین کی فیسلٹی تھی، نہ اس کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی تھی، تو اداروں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ سر اداروں کو یہی پیغام ہے کہ چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، اگر وہ جاب کرتے ہیں ان کی سیکورٹی کی جائے، ان کو پراپر کنوینس دی جائے، تاکہ وہ ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں، کچھ کما کے دے رہے ہیں، وہ ادارے کو کما کر دے رہے ہیں. جو صحافی ہیں یا جو اینکر ہیں ان کی کیا پے ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. مجھے سب پتہ نہیں لگتا ہوگا، 15 سال سے میری مسی بھی جاب کر رہی ہے، مجھے سارا پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. بس آپ لوگوں سے مجبوری یہ ہے کہ جاب کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. کوئی اور جاب ہو تو آپ یہ کام کریں گی نا. خاتون ویسے بھی مجبوری کے تحت باہر نکلتی ہے، اور فیلڈ کا جو صحافی ہے اور خاتون کا بطور صحافی فیلڈ میں کام کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. جی نعیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے، یہ خود بھی صحافی ہیں، ان کی اہلیت اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور ہم بطور صحافی ان کے لیے دعاگو ہیں، اور ہم یہ بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. یہ سیاسی جو چپکلش چل رہی ہے اس کی نظر صحافی ہی کیوں ہوتے ہیں، اس کی نظر وہ لوگ جو فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں وہی کیوں ہوتے ہیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے